وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فيا معشر المسلمين جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری اور وفات دے سلسلے سے آخری خطبہ اللہ کرے دے مضمون مکمل ہو جائے تو اس سلسلے کی آخری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میراث دے بارے کہ آپ دی وفات تو بعد زمینہ دا جڑا جھگڑا ہویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بارے بات کریں. امام ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشارستانی الملل والنحل فرماؤں دے کہ الخلاف السادس آپ تو بعد جڑا اختلاف پیدا ہوئے انہاں تو 6واں اختلاف ہے اور اس سے بھی اتنی کتاب میرے بزرگوں اور عزیزوں لکھی گئی ہے بے آدمی انہوں زندگی پڑھنا چاہے تو شاید ہی اس لٹریچر نو پڑھ سکے جڑا دعا افریقہ نے لکھا. کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حامی ہیں بھی انہوں کا مطالبہ ٹھیک سی وہ زمیناں ملنیاں چاہیے سی انہوں نے ظلم ہویا مظلومان. دوسرے پاسے جڑے آندے نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک کیتا رسول اللہ دے فرمان سے عمل کیتا. یہ دعا گروہاں نے کتاباں لکھ کے تمار اکٹھے کرتے اور اس سلسلے مناظرانہ باتاں بہت ہوئیاں مگر وہاں جان کا کوئی فائدہ نہیں. ہو اس طرح ہی جی مقدمے دے وکیل ہوں اپنی گل جی انہوں نمایاں کرنا دوسری چھپاؤنی یہ گل کسی نتیجے تے نہیں پہنچتی اور نہ یہ بحثاں کوئی ایسی بات ہی کہہ سکتا آدمی جی ساری دنیا تسلیم کر لے اپنے اپنے خیال سے روک جمے. میں اللہ تعالیٰ دی مدد توفیق نے انشاءاللہ جو آپ مطالعہ کیتا اور جس نتیجے سے پہنچا اور جس نہ ذہن مطمئن ہوا تھوڑی خدمت عرض کرنا توجہ نہ سننی ہے بات. ایک تو جڑا آدمی اٹھتا ہے دونوں پارٹی نے باغ پھر کوئی لفظ نہیں نہ کوئی صحیح یہ لفظ ہے فدق ہے تے بھی زبر پڑی دی ہے دال تے بھی زبر پڑی دی فدق ہے اور ایک کوئی باغ دا رولا نہیں 2-4 کھجوراں دا جھگڑا ایک گل نو ایویں ٹالن دی بات پڑائی. باغ صدق نہیں کہنا چاہیے فدق کیا کرو تے باغ کوئی نہیں کہنا. اے مدینہ شریف تو کئی منزل دور خیبر دے قریب ایک علاقہ سی. خیبر فتح ہونے تو بعد فدق دے یہودی ڈر گئے اور انہوں نے سمجھا ویسے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ سرا تے آ گیا انہوں نے آخیا بھی یا رسول اللہ ادھا علاقہ سی بغیر جنگ تو تے حوالے اس تو ایک ریاست تھی پوری جنہوں فدق کیا جاتا ہے. اور اختلاف صرف یہ ہی نہیں سی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں کچھ اور زمیناں بھی سی جڑیاں آپ نے اپنے خرچ لی رکھیاں سی اپنی بیویاں کا خرچہ بھی دے سی اپنے خاندان دے لوگوں کی مدد کرتے سی مسافراں تے اور جہاد تے بھی خرچ کرتے سی. یعنی وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا خالصہ سی وہ دوسرے کا دخل نہیں سی. رسول اللہ کو ہوندیاں سی ایک خیبر چ آپ دوسرے مسلمانوں کا حصہ آیا سی سارے سپاہیوں ملیا سی آپ بھی ملیا. ایک وہ خیبر دا حصہ سی ایک فدق دا علاقہ سی اور ایک بنو نذیر یہودی جڑے انہوں نے ایک شخص مخیریق سی وہ مرن لگا وصیت کر گیا میری زمیناں جڑیاں رسول اللہ دی وہ دے گیا. اس تو 3 زمیناں دا جھگڑا سی بنو نذیر دا علاقہ صدق دا علاقہ اور خیبر. اس بارے جو ایک فریق کا کہنا ہے بھی یہ زمیناں جڑیاں نا جو خاص کر کے صدق دا علاقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا سبا کرتا سی. حضرت فاطمہ دی مالک سی یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زبردستی دخل کیتا ورنہ وہ زمین حضرت فاطمہ دے قبضے وہ ہبا دے مدعی ہے بھائی وراثت ہوندی یا نہ ہوندی یہ زمین ہوں جی سرکاری زمین پہ رسول اللہ فاطمہ نے دے چکے تھے تو اور بنی ہاشم جڑے اتنے گزارا کرے. اس تو ہبا سی جڑا رسول اللہ نے زندگی کر دیتا. یہ سارے علماء جو لکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر ابن اعظم اور بھی اج تک شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودودی صاحب بھی زور لایا یہ اوٹ پٹانگ گلا کرتے جنہیں وزن نہیں گل ایویں خراب کرتے کچھ آدھے جی قبضہ کوئی نہیں سی بھائی جنہوں نے گل کر رہے ہو چاہتے قبضہ تاری یہ گل تو تب چلے بھائی جی دوسرا فریق آخے بھی قبضہ نہیں سی آپ فرق کر رہے ہیں بھائی نہیں حضرت فاطمہ نے ہبا ہوا ہوتا تو قبضہ ہوتا قبضہ نہیں کوئی بھائی کوئی بھائی شیعہ کتاباں پڑھو جنہوں نے تھی بات کر رہے ہو باقاعدہ قبضہ سی اور اتنے حضرت فاطمہ رضی اللہ وکیل سی نمائندے سی وہ سارا انتظام کرتے رام دی حضرت فاطمہ رضی اللہ آؤں
یہ حضرت ابو بکر نے انہوں نے کارندیاں بے دخل کیا، یہ کوئی نہیں سی زبانی ہبا کیتا سی، قبضہ سی. اس تو یہ دلیل بے وزن ہے، جہاں آدمی بات کرے وہ گل کا توڑ ہوگا جا ٹوٹا کر سکے. تھی اپنی گلوں میں اتنے قبضہ کوئی نہیں سی، یہ کوڑوں کہیں جنہوں نے گل کر رہے تھے ان کتاباں پڑھیاں بے باقاعدہ قبضہ سی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ اہلکار اتنے کام کر دی. پھر یہ کہہ دیں آدھے بھی وسیعت ہے وارث کی وسیعت نہیں ہو سکی، یہ بھی جواب دیں یہ بھی شیعہ مسلک تو ناواقفی. شیعہ مسلک کے مطابق وارث کے حق کی وسیعت کی جا سکتی. اندر جہاں حدیث تھی پڑھتے جی لال سی اگر وارث کوئی شاید نہیں، وارث کے حق کا آدمی وسیعت کر سکتا، جن مرضی اپنے بیٹے میں زیادہ دے دے، انصاف نال زیادہ حقدار ہے دے جائے، وسیعت وارث نہیں جائز. یہ گل انہوں کے مسلک نہ سمجھ پا روکی. کوئی کہہ دیں جی گواہ پوچھے حضرت ابو بکر نے، اتنے گواہ انہوں نے پیش کیا حضرت علی رضی اللہ، ایک ام ایمن رسول اللہ کی کھلائی جنہوں نے گواہی دیتی بھی نبی علیہ السلام نے ہبا کر کے. یہ آدھے علی اونج خامد سی، وہ گواہی منظور نہیں. ام ایمن ایک عورت سی، وہ گواہی، یہ بھی ایویں بکواس کرنے والی گل ہے. آل محلہ ابن حضری پڑھو، کلی عورت کی گواہی دے دے کسی کیس تو گواہی بالکل ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں. ایک مرد اور دو گواہ وہ خاص معاملے جنا چاہیے، ورنہ ایک عورت بھی اگر گواہی دے اور کوئی گواہ نہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ کی شہادت پہ مروان امیر معاویہ رضی اللہ مقام کا فیصلہ کلی گواہی تو کیتا. کوئی نہیں، یہ مسئلے نہیں ہے، جان نہیں ہے یہ مناظرے اج تک کسی تو کامیاب نہیں ہوتے، نہ اگلے کی گل سمجھ نہ وہ کوئی توڑ کر. اور ایک کہنا خامد کی گواہی منظور ہے. سب امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہڑے دین چاہتا اگر خامد ہی صرف ویکھدا پیا وہ گواہی کیوں منظور نہیں؟ وہ عادل ہونا، سکا ہونا، سچا ہونا ویکو. ایک گل ہے تو رشتے دار ہے برا کی گواہی نہیں منی یا خامد. تو میں مختنف کرتا کہ یہ باتاں جہاں کوئی جان یہ نہیں حل یہاں کا. یہ حل اصل ہے بھی تھی سرے تو اس گل چیلنج کرو بھی جنہ روایت چاہتا بھی ہبا سی یہ صحیح نہیں، جڑوں انہوں کٹو کہ جہے چاہتا بھی زمین حضرت فاطمہ رضی اللہ حضور نے دیکھیاں وہ پاوے سنی کتاباں سے سنیاں چی ہے، یہ نہیں بھی شیعہ لڑا بیان کر دے. عبد المنصور امام سیوطی جی دیکھو تھی سورہ بنی اسرائیل تو دیکھ دے کہ بزار نے ابن ابی حاتم نے ابو یالا نے اور مجمع تبرانی کے بارے میں آؤں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماؤں جدو آیا پتری واہ کے گل قربا حقا میں خاص کر کے فاطمہ انہوں بڑھا کے پلک دیا. حدیث سنیاں جی موجود ہے، شیعہ جی موجود ہے، میں سنیاں تو پڑھنا، مگر اصل جواب یہ ہے میں نہ گواہی کی بحث کرو نہ قبضے کی کرو، مڈوں پھڑو میں شیعہ روایتوں سے پانچ سنی. میں کھلا کرتا میں کیونکہ میں اس گل کا قائل نہیں جی شیعہ راوی ہے، یہ تو بحث کوئی نہیں. وہ کہہ دیں گے تے سنی راوی اسی نہیں منگتے، یہ مسئلہ نہیں کوئی. وہ مسئلہ جڑا نواب سید صدیق رحمۃ اللہ نے فرمایا الازال ما کانا وما یکون بین یدیک، سعودیہ نے شائع کیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے حضور نے جی پیش گوئیاں کی بہت اعلیٰ رسالہ اکٹھا کرتا امام مہدی حضرت عیسیٰ حضور تو رہ کے قیامت تک جو ہو چکا جو ہونا. ایڈی سونی کتاب ہے حدیثوں کی مرنا کہ رسول اللہ نے کہہ پیش گوئی وہ فرما ہے بے ساریا گلیں کوڑوں کڑیاں بے اس فرقے کی نہیں مننی دے تو دین بڑھ جاؤ گا. وہ کہہ دیں گے ابھی تاری نہیں منتے، یہ نہیں کرنا. صرف کر ضبط دو صرف شرطیں جہاں لینیاں کہ بندہ سچا حافظہ ٹھیک ہے، بس ہے. تھی سوال کر سکتے ادا تو کہ سنی ہے بھائی تو جنیاں سنا یہ نہیں منتا، تھی کہو کہ شیعہ میں نہیں منتا، یہ کوئی حل نہیں. صرف یہ دیکھو کہ دو افریقہ دیا کتاباں کر کے دیکھ لیے یار بندے جڑے سنا کہ نبی علیہ السلام نے زندگی حضرت فاطمہ رضی دیتا سی، انہوں کا اتنے قبضہ سی. بالکل یہ روایت ہے سنیاں بھی ہے شیعہ بھی ہے، مگر صحیح نہیں. میں جڑ کٹنا کر دی جس تو اگے بحث کی لوڑ ہی نہ گواہی کسی نے منگی نہ گواہی کی لوڑ ہے. واقعی سرے تو جھوٹا نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ حضور نے دیتا، نہ قبضہ نہ بے قبضہ ہے، ویسا کچھ نہیں. کیونکہ قبضے کے بارے جی رواز سبیل کے اندر علامہ رواز غریب علامہ البانی دیکھتے پھر دو صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی آندے کہ اگر زبانوں کہتا میں شاید دیتی ہے تو ہمیں قبضہ نہیں ہوا ہبا ہو. اس تو ہبے گواہیاں وسیعتیں رولے پاؤ گے کتابیں گنجائش موجود ہے. مواد ہے تا منہ اگلے بند کر دیں گے بھی تے اپنے عالم بند ہے. اے نہیں اے گل پڑھنی ہے پاویں شیعہ کی کتاباں کڈو پاویں سنیاں کی کرو. جی یہ نہیں کہاں کہ سنیاں کی نہیں تھوڑیاں بھی پڑھا گے، مگر راوی ثابت کرو کہ جہے واقعہ بیان کرتے بھی حضور نے خط دیتا وہ معتبر بندے. جی تے علم چ معتبر آتا سی آخو یار سادیا نے نہیں لکھا تو کوئی نہیں، شیعہ دیا لکھتا تو معتبر بندے ادا ہوئی نہیں ہوئی. اے پڑھو سنو مجمع الزوائد اور یہ سمجھو 7ویں جلد سورۃ الاسراء 52
دیکھتے ہیں قولہ تعالیٰ وآت ذی القربى حقہ عن ابی سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاتا فتح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میں لگاتی کر دے ہوندے جدوں آیت اتری تے قریبیاں نوں دا حق دے تے نبی علیہ السلام نے فاطمہ نوں بلایا اور صدق دا علاقہ انہوں نے دیتا. اگے لکھتے رواہ الطبرانی وفی عطیۃ العوفی وحوزی متروک. طبرانی نے اپنی کتاب سے درج کیتا مگر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جڑا آندا نا میں یہ گل سنی ہے او دا نام ہے عطیہ بن سعد عوفی. وہ ضعیف متروک کمزور ہے اور ایڈا کمزور ہے بے حدیث دے عالم نے انہوں چھڑ دیا. وہ کوئی گل قابل اعتبار نہیں. یہ اہل سنت کی کتابوں کا حال جتھے بھی لکھا نا یہ اب عطیہ یہ بیان کرتا حضرت ابو سعید دے حوالے نا کوئی روایت نہیں. اے ہن میں شیعہ کتاب تو پڑھا بڑی اچھی کتاب ہے باوجود بھی شیعہ نے لکھی ہے مگر تفسیر والمفسرون اہل سنت دے عالمہ میں لکھا ہے ایڈا بادب اور ایڈا عالم کوئی شاید ہی پیدا مجمع اور بیان اپنی صدی تک انہیں جو شیعہ نے تفسیر کی تھی جو اہل سنت نے کی انہوں اکٹھا کرتا اتنی بڑی کتاب بناتی بھی اور پاسے جان کی لوگ نہیں دعا پارٹیاں دیکھے تو پتہ لگ جائے پتا میں سنی کی ابھی تفسیر کر دے شیعہ کی مجمع البیان الشیخ ابو علی الفضل بن حسن الطبرسی یہ بھی یہ تحت یہ لکھتے ہیں یہو کہانی ہے یہ بندے تو اس سلسلے لکھتے ہیں سند دے ان فضیل بن مرزوق ان عطیۃ العوفی پچھو سند لمبی ان ابی سعید الخدری قال لما نزل قوله وآت ذی القربى حقه آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فتح. وہی بالکل عبارت ہے کہ جدوں آیا تو تری رسول اللہ نے فاطمہ نے فتح دیتا. اتنے بھی وہ بندہ عطیہ عوفی ہے اور وہ ایک ہور فضیل بن مرزوق ہے جہد بارے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جی فضیل بن مرزوق بھی جڑا شیعہ سے وکری جلد ہے مگر اعتراض کوئی نہیں. ضعیف نسائی فرماؤں وقت ضعف عثمان بن سعید کل تو عطیہ تو علم ہے فرماؤں آپ ضعیف ہے جہاں استاد عطیہ ہے یہ نالوں میں زیادہ ضعیف ہے. کان ممن یخطئ علی الثقات ویروی عن عطیۃ الموضوع. ابن حبان فرماؤں عطیہ کا نام لے کے جعلی اور منکر حدیثاں سناؤں مگر میں چونکہ کہہ چکا ہوں میں صرف سنیاں دے کہن تے اسی آخ دیے بھی نہیں ایڈاں دا یہ وہ کہیں گے نہیں یہ بھائی تو کہنا ہی کہنا یہ بندے موت بنے. یہ بھی میں شیعہ دا حوالہ انہاں جلداں دی کتاب دے اسی راوی پرکھے ایڈاں ہی تنقیح المقال فی علم الرجال چھان دیتے بے بندے موت بڑا اے نہیں موت یہ اندر ہی آ جاتا ہے بے فضیل ابن مرزوق جڑا یہ کداں دا عطیہ کداں دا بجائے اسے اپنی گل پہنچ دے انہوں دی زبانی اتنا بڑا علامہ مامکا نہیں خود کہوں گا بے عطیہ بھی نہیں ٹھیک تے دوسرا جڑا فضیل ابن مرزوق بھی نہیں عطیہ. اللہ اکبر. عطیۃ العوفی امام مجہول نوٹ کرو 102 صفحہ پہلی جلد 102 عطیۃ العوفی نمبر 7941 جتنے پورے دے حالات امام مجہول ہے شیعہ مگر کوئی یہ سر پیر کا پتہ نہیں نہ یہ کوئی حالات ملتے. اگے فضیل ابن مرزوق گواہی کی بحث بھی گواہی تھوڑی تھی یا قبضہ نہیں تھی یا وصیت ورثے بالکل پاز رہا کر ایسی ہیں کہ میرے سامنے کوئی آئے اڑا کے رکھ دوں گا خود اہل سنت کی کتابیں انہوں گدی ثابت ایک کوئی جواب نہیں اے جواب یہ نہ تو کوئی صحیح سند نہ ثابت نہیں. تو فضیل بن مرزوق الانزی الکوفی امام مجہول 132 صفحہ یہ دونوں راوی ہے جنہوں نے کہانی بیان کی ہے دونوں کا حال بیان کیا کہ شیعہ ضرور ہے مگر مجبور ہے گمنام ہے کوئی یہاں سے لیک بد ہونے کا پتہ نہیں اس تو یہاں کے سارے تے کہانی تسلیم نہیں کی جاتی. اے بنیادی جواب ہے اور یہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ بازا پہلا دعویٰ کیا مینو دیتا جسے حضرت ابو بکر نے نہیں منیا پھر انہوں نے وراثت کا سوال اٹھایا کہ جی دتا نہیں تازی میں باپ کی بیٹی ہوں حضور تو بعد مجھے ملنا چاہیے. یہاں پھر آخیا کہ نہیں رسول اللہ فرما چکے کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا. پھر انہوں نے آخیا چلے گی گل نہیں تو سامنے دل فرما قرآن آتا کہ رسول اللہ کے قریبیاں خمس چو دیو فائدے مال تو اتوں ہی میرے ملتے یہاں آخیا جی پھر وہ ناراض ہو کے چلی گئی. یہ ساری کہانی جھوٹے راویاں کی بڑائی کل بھی جیسے کذاب اور جھوٹیاں بڑائی ہے یہاں چ کوئی اصلیت نہیں یہاں کی نہ ہبے کی گل
نہ وہ سامنے دلیل قربازی کا وراثت کے بارے ہوں یہ چلتے ایک بات میں کہہ دیا اور ذاتی طور پہ میرا ملاقات میں سب مرحوم مغفور آنا میں کسی دے برا کہنے سے یہ چھڈ نہیں کرتا. کوئی شیعہ عالم مریا وہ بھی رحمت اللہ علیہ, کوئی بریلوی مریا وہ بھی رحمت اللہ علیہ. یہ مسائل علمی بات ہے کہ ایک آدمی نے جو اپنی تحقیق سمجھا ٹھیک ہے, اور یہ مسئلے کے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ انہوں نے رب نے حوصلہ دیتا سی کہ مسئلہ بھی پکا کرتے سی نہ دنیا کی بخشی کی دعا کرے. جب لوگ پوچھتے سی ایک پاس دنیا آتے انہوں کا عمل مشرکانہ انہوں کا پھر کافرانہ تو فرما بھائی میری تحقیق ہے. اس بندے نے اگر زور لگایا اور انہوں بچارے نہیں پتا لگا تو ملچد ہے, انہوں بجائے سزا دے نام ملنا. اور جہے پیچھے لگے وہ مقلد ہے انہوں بچارے پھر نہیں میں انہوں دوزخ کتنا بھیجا مسئلہ دسوں گا کافر دوست یہ گل کی حوصلہ پیدا کرو مسائل کرو. کوئی کافر نہیں نہ کہ دوزخ بھیجن کا کسی نے آخیا. تو ناج البلاغہ کی شرح لکھی تھی مفتی جعفر حسین مجدد اور اسحاق پٹی صاحب نے بڑے اچھے انداز انہوں کا ذکر کیا. اس میں لوگ آن ایک دوسرے ملتے سی کٹھے کھانے پیندے فتنہ تو ہونے اٹھے. تو مفتی جعفر حسین صاحب اتنے آئے تھے سدھو پورے جامعۃ المعصومین کے میں یہی ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنی شرح ناج البلاغہ لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے مڑ کے قائل ہو کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تحریر لکھ دی. چل تیری گل ٹھیک ہے میں علاقہ دیتا لے جا. یہ جانیاں سی رستے حضرت عمر رضی اللہ مل پائے. انہیں آخیا کی ہے کہنے لگی ابو بکر نے مجھے لکھ دیتا ٹھیک ہے میں حاکم وقت ہاں میں تینوں دیتا علاقہ لے جا. انہیں آخیا وخا مینوں پھڑیا اتنے تھکیا تحریر جی جو مٹاتی پھاڑ دیتا اور نال آ کے ابو بکر نے آخیا بھی تج یہ لکھ کے جانا کل خلافت میں آ جائے کہڑی کہڑی گل منی. یہ صرف ابن جوزی کے حوالے نہ لکھ کے تو وہ مفتی صاحب نے لکھا سی بھی اہل سنت کا ایڈا وا عالم لکھتا اس تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اگر سچے سی نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا پھر کو مکر گیا پھر کیوں تحریر لکھتی رہتا اس گل سے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں لکھ کے کیوں دیتا حضرت فاطمہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس تو بڑا ظالم نکلا جن نے حضرت ابو بکر کی تحریر مٹا دی. بڑا بڑا اعتراض. میں کیا مفتی صاحب تمہیں کہنا دسیا سی شب ابن جوزی سنی سنی نہیں ہے میں جہے سر سے تھی کہانی سارے سر تھوپ رہے جی اس سر تو دادا سنی ہے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ ہے وہ ایسے سنت کا بہت بڑا امام سی مگر یوسف جڑا آتا ہے سبت ہے یہ شیعہ اور شیعہ مذہب نے کتاب لکھی اور یہ موت پہ امام محی الدین سوچی نے آخیا کہ اللہ اس طرح رحمت نہ کرے کہاں رافضی یہ تھی میزان الاعتدال پڑھو لسان میں کچھ ہفتے بکے رہ گئے مگر اپنا ہی تا بندہ وہی گل تھی پھڑ کے حضرت ابو بکر بھی شرمندہ کرتا بھی وہ حدیث تو پھر کیوں گیا پھر حضرت عمر نے بھی ملزم ٹھہرتا ہے کچھ نہیں کہنے کے لو آج میرے علم چاہیے کہ سبت ابن جوزی شیعہ سی میں یہ سنی نہیں. یہ اگر کہانی ہے تاری تو ہے یہ بھی نہیں صحیح میں یہ بارے نہیں پڑھ میرا القول فی شرح اخبار آل رسول یعنی کافی دے اندر کتاب الحجت اتنے بھی انہوں نے کہانی لکھی مگر شکر ہے جھوٹ ہے. آل حدیث الخام ایڈے متشدر سخت آدمی نے علامہ ملکی نے آخیا پنجویں حدیث مجہور بالکل انہیں لاپتہ حدیث ہے کچھ نہیں. یہ جی یہی گل آتی ہے کہ رسول اللہ نے مرایا اور فاطمہ رضی اللہ دیتا فلم حیات رسول اللہ صلی حضور دی زندگی حضرت فاطمہ دے کرندے اتنے رہے فلما والے ابو بکر اخرا جانا وہ کرا یہاں نے پھر بعد حضرت ابو بکر نے کر دیتا تابے آئی تو کیوں مینو اتوں یہاں کھیا کہنے لگے کوئی گواہی لیا حضرت علی لیا امن یہاں نے تحریر لکھ دیتی لے کے نکلی عمر ملے کہنے لگے کی ہے تیرے کو ہے رسول اللہ دی بچی کتاب بخائی فار پور مگر آپ ہی کیا عالم فضول روایت ہے کچھ دی حقیقت. اس تو یہ فساد میرے بزرگوں کی تو زیادہ بے علمی نے پایا مسئلہ حل مانا ہوگا کوئی گل نہیں مگر ہر فریق کو چاہے وہ سنی ہے چاہے شیعہ دلیل وہ دینی چاہیے جی کوئی دے سکے سرسری گلا نہ گل ٹالنا گل نہیں مکتی. ایڈا وا اختلاف جس نے 1460 چمت کو تباہ کرتا اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ ایک بڑا لمبا خطبہ بنایا جڑا امام ابن وسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے اور شرح کی ہے. یہ مکہ معظمہ تو شائع ہوئی ہے من التراث الاسلامی کتاب السامن منار الطالب فی شرح طوال الغرائب لمجد الدین ابی سعادات المبارک بن محمد امام ابن وسیر. اتنا لمبا خطبہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں زمین دیتی گئی یہ پھر چادر اوڑھ کے حضرت ابو بکر کے دربار گئی پردہ لٹکوایا اور اتنے انہوں نے ایک تقریر کی جس نے پھر کوئی بندہ ایسا نہیں سی مسلمانوں کو جڑا داروگار نہیں ہوا انہیں آخیا ہاں رسول اللہ تو بعد انصاف کر رہا ہے یہ خلیفہ بنیا اور مینوں تسی جائیداد تو محروم کر رہا ہے تو قرآن حدیث کے خلاف اتنا لمبا خطبہ احادیث صحابیات رضی اللہ عنہ حدیث فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ یہ کتاباں نیریاں جی فلانا عالم ہی بکھاؤں ہے اور بکھاؤں تو ہی رہیے تو ڈب جائیے وہ کھوج کرنا پڑتا
کس بیان کیا کتوں آیا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ خطبہ سے بیان کرتا بھی انہوں دی بیٹی زینب بنت علی بن ابی طالب نے بیان کری لمبا ہے یعنی کتوں شروع ہوا اور جانا ہے 500 صفحے تو 507 اتنی لمبی تقریر ہے اور عربی زبان کی ایڈی اعلیٰ بنائی ہے کہ کوئی بندہ رویا بغیر نہیں رہ سکتا ہے انصاف ہو رہا یہ اور تقریر سمجھو حدیث جنہوں پڑھ پڑھ کے گرو حضرت ابوبکر کو گالا کرنا تھی کہڑے ابوبکر کی گل کر رہے جس نے حضرت فاطمہ روایا مگر اس سے لکھتے ہیں کہ حدیث جڑی ہے حاضر حدیث امام ابن وسیل اکثر ما یروى من طریق اہل البیت وین کان قد روی من طرق اخرى اطول من هذا واکثر واہر الحدیث یقولون انه موضوع رافات حدیث نے علماء نے چھان بین کر لی بے حضرت فاطمہ کا نام لے کے گل ہی بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو روایا جائے نہ وہ گئیاں نہ انہوں نے کوئی خطبہ دیتا کل تو حاضر حدیث اگے آپ 508 سزے لے وین کان موضوعا کما ذکروا فهو من افصح الكلام واحسن ماخذا واحتجاجا ولعل بعض لا ينقص درجه بين الحجاج بن يوسف الثقفي فرماؤں امام ابن کثیر ہے گا تے من کرتا مگر ہے بڑا عمدہ اور اعلیٰ لفظ ایسے سونے اور ایسی تقریر بنائی ہے اور شاید بناؤ والا جڑا وہ حجاج بن یوسف ثقفی تو کٹ نہیں وہ ظالم ضرور ہوا مگر فصیح بڑا خطبہ جب حجاج ہی دیتا سی دنیا آشش کرتے آبا یہ جہاں کوئی معلوم ہوگا بکتب غریب الحدیث مشہور تم بشر کلام میں خطب یہ غریب الحدیث کی جہاں کتابیں ہوں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ واقعہ صحیح یعنی ابھی صرف لفظوں کی تحریر کرنی ہوتی ڈکشنری ہوں یہ پڑھیاں ہیں حجاج بن یوسف کے کلام کی شرح خطبہ فلا باسا یجرا حاضر حدیث مجرا فی شرح غریب ومانی ہے تو اس پاروں کوئی حرج نہیں ہے پاویں جعلی ہے جڑے لفظ مشکل آئے وہ تشریح اسی کریں گے ورا اللہ اکثر ما یرا من حدیث الغریب اتوال جاریت حاضر مجرا تسنہ واللہ عالم اور آدھے بھی زیادہ لمبیاں روایتیں جڑیاں نا جی میں شرح ہے ہی لمبیاں روایتیں کی شرح پوری کتاب وہ یہو جی جڑیاں ہے بناوٹی مگر بناؤ والے نے پائی وہ کاراگری بڑی اس تو یہ خطبہ جڑا ہے یہ لوگ اپنی نسل نو زبانی یاد کرتے شیعہ گروہ جناب دے عالم حفظ کراؤں ہیں یہ خطبہ صادق حضرت فاطمہ رضی اللہ یاد کرو اور لوگوں کو سناؤ ہے رواؤں والا مگر جعلی ہے حقیقت پہ اس تو بعد ہوں اہل سنت کا تذکرہ آ جاتا بے اہل سنت کی یہاں سے انہوں نے کیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا مگر یہ پتا حضرت فاطمہ نے کوئی نہیں وہ ناراض کد ہوئی بھی یہ حدیث انہوں نے علم چ نہیں تھی جب انہوں نے منگیا حضرت ابوبکر نے گل سنائی ناراض ہو گئی ہوں اتنے یہ مصیبت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نے کیوں نہ دسیا اور یہ مولانا نوزی رحمۃ اللہ بل مشافہ میری گفتگو سی میں رسول اللہ نے چنگا دین پتایا بھائی جنہیں مطالبہ کرنا سی جنہوں حصہ پہنچتا سی جو محروم ہونا سی رسول اللہ کا کام سی فاطمہ نو دس دے عباس نو دس دے بیویاں دس دے کہ نبیاں کا کوئی وارث جنہوں کا بنتا سی شریعت وہ عباس ہی منگن دیا فاطمہ بھی منگن دئی بیویاں بھی حضرت عثمان نو کلن لگیاں یہ عجیب رسول اللہ نے نعوذ باللہ تماشا بنایا بھی جنہیں سوال اٹھاؤنا سی انہوں نے بے خبر رکھو کہ حضرت ابوبکر نے دس دو بھی وہ جان گیا جواب دے دیں یہ یا تو رسول اللہ کی کوتاہی یا جی حضور نے دسیا تو پھر منگن تو بعد نہیں ہے جی کوئی مومن اللہ اللہ رسول کے فیصلے سے دل کی برا نہ مناؤ یہ چنگی جنت کی عورتوں کی سردار ہے چنگا وہ چاچا جڑا پھر بھی جھگڑے پائی پھر اور بیوی حضرت عثمان بھیجی پھر یا رسول اللہ کا قصور منو جہاں مسئلہ نہیں دسیا لامیاں یا یہاں سمجھو کہ لالچی ہے یا پھر یہ کرو کہ حضرت ابوبکر نے کولوں حدیث بنا لی یہ جو کدھر فرار کریے کدھر دوڑیے کو رستہ ہے سوائے لاجوابی سے کوئی جواب نہیں اس پہ کہنا حضرت فاطمہ نے اس مسئلے کی خبر نہیں تھی یہ صاف لفظوں نے رسول اللہ نے مجرم بناؤنا کہ رسول اللہ نے بیٹی نے نہ دسیا تو دھکے کھاندی رہی تو اینا فساد پی گیا کوئی انہوں مظلوم آدھے کوئی آدھے نہیں وہ جھوٹھی سی یہ سارا قصور سے معذ اللہ رسول اللہ نہیں دو حرف کہہ سکتے تھی بیٹی نے کہا پتر کوئی اجازت جو ہے یہ کیوں نہیں کیا اس تو ابن تیمیہ زور لون مناظر سنا سب جواب چکے ایک گل کیا نہیں گناہ ہے کہ رسول اللہ نے مسئلہ نہیں سی دسیا نہیں فاطمہ دے علم سی کہ نبیوں کا وارث نہیں گل ذہن چ رکھو میں بیڑا کیا علم نہیں سی جھوٹ بولو حضرت فاطمہ بالکل اتنا ہی جانتی سی جو ابوبکر جانتے سی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے پھر جب حضرت علی اور حضرت عباس نے دعویٰ کیا قسم دے کے پوچھا کہ اس خدا کی قسم جیسے حکم زمین آسمان کا تمہیں پتا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کا وارث نہیں یہاں دونوں نے آخیا علی نے بھی عباس نے بالکل حضور نے اس تو علی جانتا ہوئے عباس جانتا فاطمہ نے پتا نا یہ جواب کوئی نہیں ایویں اپنے آپ کو پھسائی جانا کہ رسول اللہ نے پھسائی کرتی نہیں بیٹی نے پتا نہیں بیٹی بھی جانتی اور نہ اس حدیث حضرت ابوبکر جھوٹے سی وہ بھی ٹھیک نہیں اور بہت سارے صحابہ نے اور بھی حضرت عمر رضی اللہ دربار سے سعد بن ابی وقاص طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف عثمان صاحب نے کہ واقعی حضور نے فرمایا اس تو حدیث کا رولا نہیں بھائی رولا نہیں سی پھر حضرت فاطمہ ناراض کیوں جو پتا ہے رسول اللہ کہے گا نبیوں کا وارث نہیں ہوں
کہ حضرت ابو بکر نے سنایا تو برا کیتا، نالے تیرے باپ ہے نالے اللہ کے نبی، تین تو زیادہ مننا چاہیے، اور ناراض بھی نہیں ہوئی مرن تک پھر کلام نہیں کیا، اتنے بھی جھوٹ بول کہ بعد حضرت ابو بکر نے منا لیا جی جھوٹا کوئی مقدمہ نہیں جتیا جاتا، دلائل نہ گل کرو، اور میرا یہ خطبہ اگر چھپ گیا کوئی بھی نہیں بول سکتا، میرا مرضی میدان کا شیعہ آئے گل کرو جی لمبی۔ حضرت فاطمہ ضرور ناراض ہوئی اور بالکل راضی نہیں ہوئی، آخر تک ناراض رہی ہے، ناراض مری ہے، اور جنازے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں چلا، رات ناراضگی دفن کر رہا ہے۔ صحیح بخاری مسلم ہر ایک یہ تو مکرن کا کوئی حل، حقائق کا سامنا کرو، جو ہوا وہ سچ منو، وہ کوئی حل کرو صحیح، جس میں کسی سے اعتراض نہ ہوئے۔ مکرن کا کوئی فائدہ کوئی لے آؤں گا کہ شابی کا مرسل حسن، بھائی مرسل تو آپ دے سی ایک قسم، ایک گل ہے اگر تو بکرے منا لیا سی نہیں، تھی صحیح ہے نہیں چھٹ کے بخاری مسلم کیوں یہ منہ چوں مچھلیاں لب دے ایک کوئی دلیل نہیں، وہ ناراض ہی رہی ہے، ناراض ہی نہیں۔ اور اس پر ہی امام بن کثیر غریب خود منتے ہیں بھائی یار اس معاملے نے شیعہ واسطے ایک دروازہ کھول کی مصیبت پی گئی جو ناراض مریاں، ایک گروہ نہ زحمتی بن گیا، یہ آتے جو فاطمہ ناراض مری ہے ابھی نہیں ابو بکر کرا دیا، تھی مننا تو منگے پھرو، ابھی رسول کی بچی نے ناراض کیا اس نے کل ہی خوش ہوئی، کوئی خوش نہیں ابھی ہو سکتے، اصا ناراض ہی رہنا۔ تو یہ پھر امام ابن کثیر بنا کہ انہوں کا ناراض ہے مرنا، وہاد الحجران ورحالت بھادی فتح فرقت رافضہ شر نریزہ و جہل کرینا۔ حضرت فاطمہ کا بول چال ابو بکر نہ بند کر دینا، مرن تے انہوں نے نہ برونا، مرن تک ناراض رہنا، انہیں شیعہ فرقے واسطے ایک بہت برائی کا رستہ کھول اور بہت انہوں نے موقع مل گیا جہالت کرنا۔ لا دخلوا انفسهم بسببه فيما لا يعنيهم ولو تفهموا الامور على ما يعليه لعرفوا للصديق فضلا وقابلوا من عذر حضرہ جی یعنی بلا کل حاضر قبول۔ یہ 202 صفحہ پنی جلد در بداون آدھے جی لوگ کوئی اچھے طریقے نہ غور کر دے حضرت ابو بکر دا انہوں ادھر سمجھ آ جاتا، بلا کنم طائفۃ مخذولہ و فرقۃ مذورہ، برا پرا کہہ رہا ہے یہ گول موڑ گلا مر مصیبت تے پی گئی، خود مندے کو ناراض مرنا پائی یہاں ایک بہانہ مل، یہ ہوں نہیں جان کر دے بے فاطمہ ناراض مری اسی ابو بکر نہیں ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ مقابلے جو آتا نا میرا راضی ہو گئی جھوٹ بول، جنازے تے بالکل نہیں بلایا، یہ نہیں آئے، ہوں میں اپنے کو حدیث بنا کے جی حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا، یہ ایسے وقت نہیں ورنہ میں تمہیں میدان اعزاز سے پڑھے، بالکل جعلی راویوں کی بنائی ہے، کچھ اثر نہیں، یہ نہیں جنازے سے آئے نہ کہ انہوں سدیا ناراض مری حضرت فاطمہ، کوئی شک نہیں، مگر سوچن کی بات ہے حدیث پتا بھی حضرت علی حضور نے فرمائی ہے اور لازمن فاطمہ نے بھی پتا، حضرت ابو بکر بھی رسول اللہ کی حدیث کہہ رہے ہیں ناراض کیوں ہے، مسئلہ غلط ہو سارے اور بدیاں چلے گئے، وراثت کا جھگڑا دی یا توجہ نہ سن لو، اور عمر گزار کے مینوں لبا جو میں بالکل مطمئن ہو گیا نہ وہ جھوٹا نہ وہ جھوٹھی ہے، فہم کا اختلاف، حدیث بالکل سچی ہے مگر حدیث کا مفہوم کوئی نہیں، نبی کی زمین مل نہیں سکتی، مل سکتی، اور صدقے تو مرادی خیرات نہیں، جب آپ نے فرمایا مات رکھنا صدقہ وہ نہیں جی سجدہ نہیں زکات حرام ہو صدقہ حدیث کی کتابیں چلتی پڑھو، جتھے وقت کا بیان ہوگا نا کہ کوئی زمین جی انہوں آدمیوں کا نہ وکو گی نہ کسی نے دیتی جاؤ گی نہ ونڈی جاؤ گی، یہ قیامت تک ادا ہی رہے گی، یہ آمدنی اس کام سے خرچ ہوگی، اس وقت کی مرضی زبان صدقہ کیا کرنا۔ حضور نے جالا صدقہ امام بن کثیر کو فرما دے کہ یہ نہیں سی اپنے آپ ہی نہیں سی وراثت آتی، وراثت اس تو نہیں سی آتی کہ رسول اللہ نے وقف کرتا، میں بھی اپنی زمین تو 2 کھیت اگر وقف کر دیا بے نہیں بندے جان گے نہ کوئی بیچ سکوں تو وقف بھی صدقہ، دنیا حدیث وقت کے بعد سب صدقہ، اور سارا تو پہلا صدقہ اسلام سے حضرت عمر رضی اللہ کیتا کہ خیبر سے انہوں نے حصہ سمجھ آیا، حضور نے انہوں نے پوچھا آپ نے ادا کر بے زمین قیامت تک ہلے نہ اس طرح ادا ہی رہے ٹکڑا، مگر یہ آمدنی جی مسکینوں سے خرچ ہوتی رہے مسافر سے یہ قربہ دکھاوے اور کبھی اجازت لینا آدھے جہاں حضور کی زمین تد نہیں آپ کے خاندان جو وراثت نہیں چلتی بنو جھوٹ بول لینا والا سلام اسلام جا رہا صدقہ فرزار ایک سارا صدقہ حضور نے اعلان کرتا سی کہ وقف ہے تب وقف ہو گئی سی اور وقف میں بھی کر دیا وہ نبی چلیا کسی کی اور نہیں مل سکتا ہاکدار روینا من طریقے قاسم میں اسبغ
حدثنا ابن وزاع حدثنا يونس بن ربيع حدثنا ابو العباس سلام بن سليم عن ابي اسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث واخو جويريہ ام المؤمنین حضور دی بی ام المؤمنین دا بھائی صحابی عبد الحارث کہہ رہا کان ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا الا بغلۃ البیضاء وارضا جعل صدقہ. زمین چھڑ گیا حضور جن اپنی زندگی حضور نے وقف قرار دیتا. وقف ہونے پاروں نہ وہ ابو بکر میں مل سکتی تھی، نہ عمر میں، نہ حضرت فاطمہ میں، کسی نہیں تھی مل سکتی. قیامت تک ادا ہی رہنی وہ صدقہ تو رسول اللہ سی. ہوں وہ ناظر کا مسئلہ تھا، یہ نگرانی کون کرے، یہ کوئی رہے اور کون یہ آمدنی خرچ کرے، اور جتنے خرچ کرنا چاہیے لوگوں دے وہ متولی اور ناظر یہ کون ہونا چاہیے. اگر آئی نہ وراثت بھی حدیث حضور دس کے گیا جی، فاطمہ نے نہیں پتا سی، حدیث کا جھگڑا کوئی نہیں سی کہ نبی کا وارث نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے یہ رہنی نہیں تھی جی تقسیم ہو گئے حضور نے وقف کر گئے. مگر وقف دا نگران اور متولی کون ہوئے؟ حضرت ابوبکر زندہ قائم تھی بھی میں خلیفہ وقت ہے، اس تو خلیفہ ہوتا ہے اس زمین دا نگران اور متولی میں، یہ آمدنی میرے کنٹرول سے ہوگی. اہل بیت کا میں نے آخیا کہ تمہیں ادا ہی کھان ملے گا جی رسول اللہ، مگر تھی یہ نگران نہیں ہو سکتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ یہ سی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کیا سی ہفتہ وہ نگران سی، جب تک حضرت عمر کی بچی زندہ رہی صحیح حدیث بھی وہ نگران سی. مر جائے کہہ گیا عبداللہ بن عمر ہو جائے جی مر جائے بعد میرے خاندان دے وڈے جہاں وقف کرے وہ اولاد وہ نگران ہوں، جائیداد نہیں جی بننی ہے نہ میں کھول لینا چاہنی ہے، مگر نگران اسی رسول اللہ کا وقف ہے. وارث وہ جا اس حدیث کے فہم کے اختلاف وہ آدھے حکومت نگران ہے، وہ آدھے نہیں وارث نگران. حدیث کا روا نہیں، کسی نے جھوٹا کہنے کا نہیں، نبی علیہ السلام کی معذلہ کوتاہی نہیں، جن آدھے حضور نہیں دس بالکل جھوٹ پڑ سب نے علم سے اہل بیت نے جانو بھی آپ نے کہتا بھی زمین وقف ہے وارث نہیں کوئی بننا، وقف ہونے والا وارث نہیں، مگر نگران کون ہوئے ایک بات جڑی ہے یہ دلیل کسی کو نہ حضرت ابو بکر کو سی حکومت کی نگران نہ یہاں کے پلے سی رسول اللہ نے کہتا ہوئے اہل بیت نگران کچھ نہیں. ایک قانون کے تحت آتے سی وارث جڑے ہے انہوں کا طریقہ جڑا آدمی وقف کرے وقف کی اولاد نگران ہوں نگرانی کرنا، اور ہڑپ کسی نہیں کرنا، آمدنی وہ ادا ہی خرچ ہونی تھی کہ آپ دے خاندان دے لوگ کھان مسکینوں دیتی جائے جہاد. یہ دونوں پارٹیاں منگی سر ادا ہی رہا سوائے اس کے جا کے مروان نے اپنے زمانے قبضہ کر لیا. پھر یہ فرق جڑا یہ مروان نے کھولیا اور اتنے سارے علماء جڑے بہانا بنا بھی حضرت عثمان رضی اللہ زمانے جڑا انہیں سنبھالا اس تو بھی حضرت عثمان خلیفہ سی انہیں آخیا سرکاری زمین چلو بیت المال کوئی ضرورت نہیں رہی میں نہیں دے دیا، اتنے یہ جواب دیں اور یہ جواب ایڈا گندا جہے ہوں کوئی شخص حضرت ابوبکر نہیں بتا. اور یہ امام ابن الحدیث معتزلی نے کیا بس ساری بحث اچھی سچا کر دینا حضرت ابوبکر، مگر یہ جواب کوئی نہیں. بس یہ عثمان کو اتھارٹی موجود اور پاور ہے کہ وہ سرکاری زمین اپنے سارے نہیں دے سکتا، حضرت ابوبکر کو اختیار نہیں مچی نہ ہے یا کوئی وراثت دان ہے کچھ نہیں، مگر تو آ گئی ہے یہ زمین سرکاری ہے میں تلوار کر یہ انہوں کو اختیار نہیں کرتا، جہد نتیجے حضرت فاطمہ کا بھی احترام رہ جاتا وہ بھی خوش ہو کے آدی. اور یہ جی علامہ سندھی رحمۃ اللہ نے بخاری کے حاشیے لکھا کہ میری سمجھ نہیں آتا بھی حضرت ابوبکر کے دماغ سے خیال کیوں نہیں آیا، ورنہ یہ سارا رولا مک سکتا سی. سرکاری زمین پی ہے کمشنر جن مرضی میرا بال آٹ کر سکتا، حضرت عمر ابو بکر آدھے بھی نہیں حق بنتا میں دینا سرکاری. آپ حاشیہ بخاری لکھا کہ کوئی یہ گل نہیں سمجھ آتی یہ گل کر کے حضرت ابوبکر نے کوئی رفت کوئی نہیں، اور حضرت عثمان کا الاٹ کرنا مصیبت بن گیا. حضرت عثمان مروان دے سکتا وہی زمین جی حضور وقف کر گئے اور بعض تین حصے انہوں نے کر لے، ایک حضرت عثمان رضی کی اولاد نے لے لیا، ایک مروان نے لے لیا، ایک یزید بن معاویہ نے لے لیا. وہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے ولی اللہ سی نیک آدمی نے آخیا عجیب تماشا بے رسول اللہ کی بچی تو ملتا نہیں تھی بن لیا جاؤ سارے واپس کرو، یہ ادا ہی بیت المال میں دے دیا جی پہلا سی اس پھر عدل اور انصاف کی. مگر یہ نہ دینا یہ گل کوئی سمجھ نہیں آتی کیونکہ مسئلے کا میں تھوڑے سامنے عرض کرتا بھی حوالہ پڑھ دیا. اے دو جلد سعودیہ جو شاعر بڑی عمدہ کتاب ہے، ٹھیک ہے کمزور قلم وفا وفا بے اخبار دار المصطفیٰ نور الدین علی بن احمد سمودی 911 ہجری فوت. مدینہ تے پڑھنا ہوگا کاش کے اردو چ ہو جاتی لوگ جانی کتاباں لکھ دیں. مدینہ کدا آباد ہویا کہڑے قبیلے سی محلے مسنا کنویں جو کچھ تے وقت سی. اتنے دو جلدات یعنی کوئی 1000 سے زیادہ سفر نے کتنے بنتے 1435 سعودیہ نے آپ جڑا اضافہ ہو گیا بیان آ گیا. یہ علامہ سبوندی رحمۃ اللہ نے اس ویلے ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے پھر دوبارہ حضرت فاطمہ فوت ہو چکی تھیں، علی اور عباس دو میں آئے، انہیں آخیا عمر تو سانو زمین دے دے. حضرت عمر رضی نے آخیا بھائی زمین تو نہیں ملنیاں میں تمہیں دے دیا تھی ونڈ ورت لو. ابو بکر رضی نے تمہیں آخیا کہ تھی انہوں کاز باسم غادر اور خائنہ دے چھپایا نہ کرو گل. شیعہ اگر آتے تھے انہوں نے بھی آخیا سی
کہ جھوٹا ہے، گناہگار ہے، ظالم ہے اور بدیان یہ دربار کے حضرت عمر نے تو تھی دونیں ابو بکر یہ ہوئی سمجھ میں بھی فیصلہ کیا تھی مینو نہیں سمجھتے یہاں کوئی نہ نہیں کی بھی تو جھوٹ بولتا سی چلو سمجھے نہیں ناراض بالکل ناراض سی اس تو بڑے آپ اس طرح کہہ رہے جی چھپا نہیں چاہیے ادا علم نہیں آتا صرف میں مناظرہ بازی شرا پھر یہ دونوں کے سامنے کیا بھی تھی ابو بکر بھی منگتے جی چار گالا کر دے آس نہیں ہوئی مگر اسی وہی کرنا جڑا کہ فیصلہ کر چکے ہیں یہ قبضے حکومت جہاں نا البتہ اگر تھی رونے راضی ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو میں اور نہیں دوں گا تمہیں مدینے کے جڑے یہ وقت تے حوالے کر دوں گا اسی طرح یہ انتظام کرو جی رسول اللہ زمانے ہوں سی تے چارج دے گا مدینے کی حد تک اہل بیت کی گل حضرت عمر جی نے من لی فرق نہیں دیتا خیبر کی زمین نہیں دیتی مگر مدینے بنو نذیر دیا زمین جہاں جو یہاں دونوں کے حوالے کر حضرت علی دے اور حضرت عباس ادو یہ صدقہ ہی رہا وقت کسی کھادا نہیں مگر چار دنوں کے جیتا یہاں تسلیم کر لیا کہ اس حد تک تاری بات جی درست یہاں دونوں کا پھر آپس جھگڑا چل گیا حضرت علی رضی اللہ آخر تیرا چاچا کوئی حق نہیں یہ حضرت علی رضی اللہ جڑا کہنا سی اس پاروں انہوں کا وہی موقع سی جو حضرت فاطمہ کا سی رسول اللہ تو بعد جی نگران بیٹی یہ جائیداد نہیں جی چاچے کو ملے تھی تو ایویں رفڑ وراثت پاروں پائی پھردا وراثت ہو رہا یہ ناظرہ مقرر متعلق وہ فاطمہ سی ادوں بعد میں تیرا وراثت کا کوئی حق نہیں اگر پھر لڑ کے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ گیا انہیں آخیا یار تھی سانوں بھی اتنا ہی سمجھتے سی یہ انہیں عباس تینوں گالاں کرن دیا جھوٹا ظالم کر یہ لڑائی مکاؤ یا سرا کر لو ورنہ میں واپس لے لینا اور جی میں اگے حکومت کے قبضے سے ادنا ہی رہوں تمہیں بے دخل کر وہ حضرت عبداللہ بن عباس نال سی انہیں ابے نے پچھوں دباتا ابا جی مسیح آیا یہاں کوئی علاقہ ہو کول یہ بھی گواہ بنا چھڈو جی علی اللہ دے دیو یہ صحیح بخاری مسلم سب چیک کری پھر غالب آ گئے انہوں نے قبضے کرا ہوں سارے سنی علماء سارے علی نے کیوں نہ جائیداد بند یہ ساری اس تو نادانی یہاں سارے کے دماغ سے ہے بھی جائیداد وراثت کے طور تقسیم ہونی وہ میں جل کر چکا کہ وراثت کا ذہن کسی کا نہیں نہ فاطمہ کا نہ ابو بکر جی سارے وراثت کو سمجھتے تھے حضور کی وراثت نہیں وراثت آپ نے رہنی نہیں دیتی ہے وقت ہو چکا صرف نگرانی کا مسئلہ اس پر علی نے اگر قبضہ کر لیا تو اپنے وارثاں والے کیوں نہیں بنیا وارثاں کا بننے کا مسئلہ پہلے بھی نہیں اب علی کس طرح بن گا فاطمہ کی اولاد ہو ونڈنا نہیں سی صرف وہ انتظام تھا وہ علی نے اپنے دور پر اپنے قبضے چ رکھا بعد صحیح بخاری چاہتا پھر حضرت حسن کو چلا گیا پھر حسین کو جو چاہتے ہو گیا انہوں کی اولاد پھر ایک آدمی نگران ہوں گیا علی جین العابدین ہوئے حسن ابن حسن ہوا یہی اہل بیت کا شروع تو مطالبہ کہ زمین وقت ہے باقی جتنے جتنے حضور کا مگر نگران اہل بیت ہوں گے وہ حضرت عمر نے مدینے کی حد تک من لیا اور یہاں کو چلتا رہا پھر بنو عباس نے کھویا ظلم کر کے ورنہ مدینے کی حد تک سارا یہاں سے ٹپ نکلے تو یہ بہت اچھا لکھا اور یہ صحیح حل ہے ورنہ سارے میں وادیاں گھومتے ہیں کوئی حل نہیں کر سکتے جی آخر حدیث نہیں سی بی بی فاطمہ دے لیں تو رسول اللہ ڈائریکٹ مجرم بن گئے کہ رسول اللہ کیوں نہیں بیٹی حدیث سنائی جی کہیں کہ حدیث سن کے ناراض ہوگی فاطمہ مسلمان نہیں ہوگی حدیث حضور دس گئے سی حدیث کا پتا سی مگر حدیث کا مفہوم کوئی نہیں سی وراثت نبیاں کی ہوں کہ نہیں ہوں علیحدہ مسئلہ اتنے گل ہی یہ سی کہ زمین حضور نے جا رہا ساڑھے تھا خود اعلان کرتا سی کہ وقت ہے اس تو تقسیم نہیں چلتی وقت کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتا اسے حال چ رہتا وہ آمدنی خرچ ہوں گی دیتے فرما کہ صحیح بات جی ہے وہ کل تو باقی والے دار کا تقسیم 996 واہ احمد میں کوڑی معاف رکھنا سب آج وقف جڑا یہ کہ میں جو چھڈ چکنا ہے تقسیم نہیں ہونا ہے صدقہ ہے وہ تو حضرت فاطمہ نے آخیا خیر خیرات والا صدقہ نہیں وہ جڑا حدیث کے دفتر پڑے وقف نو آخیا جاتا وراثتن حق نظر الوقف وقت نمائے وقت یورث اس تو زمین نہیں وراثت ونڈی جانی وارث ٹکڑے کرنا مگر یہ نگران ہونا یہ آمدنی وصول کرنا اور انہوں خرچ کرنا یہ پیغمبر کے وارثاں کا حق ہے بعد بیٹی ہے پھر وہ خامد ہے اگے جو والے ہاں طالبت بنصیب من سابق قریب المدینہ اس پر انہوں نے گھر نہیں منگے کوئی برتن نہیں منگے وہ پتا سی بھی وہ تقسیم نہیں ہونا زمین آخی بے نگرانی مل دے وکان تران الحق پھر اس جرائے اللہ اور العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان العباس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کہ لان مذہب کرا علی یا عباس کا جو عقیدہ سی جڑا فاطمہ دا سی یہ ون نہیں کہنی مگر نبی تو بعد دے نگران جڑے اہل بیت ہوں ابو بکر رضی اللہ فی ذلک انما هو الامام اور حضرت ابو بکر سمجھتے سی کہ نہیں حضور نے حاکم وقت ہوں ہیں وقت کیتا اس تو جڑا انہوں دا نائب ہے اس خلیفے کا کام ہے والدلیل على ذلك ان علی والعباس جاء الى عمر یطلبان من ما طلبت فاطمہ من ابی بکر ما ترات مالو بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نارو رسما تر دلیل آدھے دی ہے کہ جب حضرت عمر کو آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ علی عباس تو ہم پتا خدا دی قسم کھا کے دسو حضور کہہ گئے کہ نہیں
کہ وارث نہیں نبیوں کا ہونا جو میں چھڑ جا وقت ہونا کہ ٹھیک ہے آگا جب حدیث ہی مننے تو منگن بھی آ گئے تو پھر سوائے تو جو حضرت فاطمہ کی گل منتے سی میں تقسیم نہیں ہونی نہ ٹکڑے ہونے ہیں رہی وقت مگر یہ نگرانی فاطمہ کا حق سی ہوں ساڈا حق بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں لینا وہ استری ہے پھر 998 ہی مطالبہ امامات امام حدیث لا نورث فلیس محل الا ما قدم من النعماء فاهم ذلك من قبیل الورث آدھے جدو حدیث ہی منے واقعی رب کی قسم سانو پتا ہے کہ نال منگتے بھی سی سانو دے دے کہ پھر یہ سوائے آدھے تو ہور کوئی معنی نہیں جو سمجھتے سی بے وقت وانا ورثت الواقف اور آپ نظر الموقوف اور وارث جڑے ہوں واقف دے جنہیں وقف کیا وہ اولاد وہ دوجیا زیادہ حقدار ہوں بدی نگرانی کر میں مسجد وقف کرنا میرے پوتے جڑے بعد میں نگرانی تھے وہ مسجد وہ پیو کی جگہ نہیں رہ جاتی مگر انتظام نہ سیما وما قبضہ من والد بن نذیر ہوا سلا کس نام دی چلچل بندینا خاص کر کے جڑے مال دیتے حضرت عمر نے وہ تو پھر انہوں نے کوئی رہ اور اس سے نسل بعد تو بعد حسن پھر حسین پھر علی زین العابدین حسن ابن حسن عبداللہ اہل بیت ہی ہوتے ہیں کسی نے نہیں ہرایا جو گل پہلا وہ پکتے سی مان لی کہ ٹھیک آدھے زمین دے مگر صرف مدینے بھی دیتے یہ بات بنو عباس نے کو کوئی اور جڑے آدھے بہبا سی نال ہوتے پھر منگیا تے گواہ جھوٹیاں کہانیاں دے یہ حدیث کوئی نہیں یہاں تو جان یہاں رد کیتیا چھٹتی ہے بنا دی بنیاد نہیں یہ بات کرو کہ جنیاں حدیث تھی شیعہ دوست پیش کر دے بہبا سی قبضہ بھائی وہ اپنی کتابوں سے ثابت کرو بنا دیکھو موت پر راوی نہیں موت پر راوی دونوں پارٹیاں کوئی نہیں وراثت بھی دونوں سمجھتے سی بھی نبی دی کوئی نہیں مگر یہ صدقہ جڑا وقف ہے یہ متولی اور نگران کون ہوئے اس بارے اختلاف تھی اور اس تو سوا کوئی گل نہیں یہ پوری بحث پڑھنے کے قابل ہے اور رسولہ سے صدقے بعد قیام رہے ستے پھر باغ جڑے سی وہ مکاری خزور نفسیت چڑھ گیا حضرت فاطمہ کی اولاد کو رہے اور لوگ جڑے سی میرے کو جانتے سی اتنے دیا کھجوراں جڑیاں لیندے سی اور فدق کا علاقہ بھی مامون نے اپنے زمانے سے دیتا انہیں اپنے دور پھر اور فدق کا علاقہ بھی بنی فاطمہ نے دیتا انہیں آخیا نہیں جی مدینے کا یہاں کا حق ہے یہ بھی یہاں کا حق ہے اتنے 10-11 بوٹے جڑے رسولہ نے اپنے ہاتھی لائے سی پھل دے سی اور انہوں کا جڑا سی پھالو پھر مدینے شریف حضرت فاطمہ کی اولاد کو آؤں سی جب لوگ حاجری جانے زیارت بھی جانے انہوں کے دروازے سے جانے اور برکت واسطے آتے رسولہ کی کھجوراں دیو یہ دے سی اور لوگ پھر ان کی خدمت اپنے طور سے محبت نہ کرتے تو پھر تاج دے یہ متوکل عباسی نے پھر ایک شخص نے مقرر کتابے کا نشان بتا دو اس آدمی کا نام ہی تاریخ موجود ہے جنہوں نے اس کی بھیجا انہیں پھر 11 بوٹے جڑے سی جڑا تو پانتے اور حضور کا نشان جڑا کہ مرخ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلا دیتی پھر سال کی وہ فالج ہو کے بڑی بری موت مریا مگر باہر وہ جڑا اہل بیت کو ایک حضور کا تبرک سی وہ انہیں متوقع نے نشان اے جو صحیح واقعہ سی مسن ہو سکتا ہے اس ایک تقریر تو پورا نہیں بیان ہو سکتا سی مگر اس تو بھی سلسلہ ختم کیا جائے دوسرے بھی بہت سارے موضوع میں بیان کرتا اس سلسلے کسی کے ذہن کچھ ہوئے تو بعد کی ملاقات کر سکتا اپنی تسلی کر سکتا اور مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین سی دیوبند دے انہوں نے بھی بخاری کی شرح فیض الباری کا کیا جو علامہ سمودی کیا گیا اس وقت کوئی یہ وقت سی جھگڑا صرف وہ متولی بنتا سی ورنہ نہ حدیث تو کوئی غافل سی نہ بے خبر سی حضرت فاطمہ کی ناراضگی بھی اس تو نہیں سی میں نے حدیث جعلی بنائی نہیں کہ نگران میں ہونا سی اپنے نبی تو بعد بیٹی ہوں ہے سیدنا حفصہ نہیں سی حضرت عمر تو بات ہوئی کیوں نہیں میں نے دسا ناراض ہوئی ناراض مریاں جنی رضامندی کی روایتوں کو جانت نہیں ایویں محدثانہ پھیرا پھیری ہے چلاکی کرے بہتوں راضی کرے نہیں راضی کوئی نہیں ناراض گئی اور حضرت علی نے ناراضگی کی حالت انہوں نے دفن کیا رات انہوں نے بلایا کوئی نہیں یہ بالکل صحیح حدیث باقی اتنے ایک اعتراض ہے جگہ جواب دینا ضروری ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ رسولہ نے فرمایا سے ایک موقع سے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا جن یہ ناراض کیا انہیں میں ناراض کیا یہ سوچ لو فاطمہ ناراض گئی تو رسولہ نے ناراض یہ حل جڑا ہے ذہن رکھو یہ صحیح حل ہے اغضاب ہو ناراض کرنا نہیں جنوں کسی نے ایسی چیزاں کرنا جنہیں غصے ہو جائے ناراض یہ جرم مگر میں نہیں کرتا انہوں ناراض میں اپنی حد تک اپنے علم کے مطابق صحیح کرتا بالکل ٹھیک ہے دوجا غصے ہو جاتا وہ غضب ہے وہ ناراض ہو گیا اپنی سمجھ پا وہ وکرے میری نیت فطور ہوئے میں جان کے ایسی حرکت کرا کے ناراض ہوئے جرم ہے یہ قرآن مجید کا مثال لو کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر تو امتی ہیں دو پیغمبر ہیں اور ایک عمر کی بڑا حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے ہے نبی ہے اور موسیٰ علیہ السلام 3 سال چھوٹے ہوگی نبی نے سمجھ کے جدو تور تے اللہ نے دسیا تو آ گیا ہے پچھوں قوم نے بچڑا بنا کے پوچھ لیا اتنے غصے سے مڑے جا کے پھٹیاں جڑیاں سی تورات دیا پڑھا سکھیاں اور حضرت ہارون بڑا برا نبی داڑیوں بھی پھڑ لیا یہ قرآن کا بیان نبی نے نبی کو پھڑ لیا اور نبی پھر اللہ یار کیوں لوگوں تماشا وکھاؤنا دیں بخیر
میرا قصور کوئی نہیں، میں بڑا سمجھاؤں کا چارہ کیا جی مینو مار دے لگے، میں ڈردا ہو کے اپنا ادھر دسیا تو حضرت موسیٰ بھی چپ کر تو پیغمبر ناراض ہو جاتا، حضرت ہارون سے نہیں سنا ناراض کرنا چاہتا اور غصے جا گئے یہ مگر نگران سی نے کیوں نہیں روک کے رکھا، بت پرستی کیوں نہیں، تو غصے ہو جانا بشر ہو جاتا غصے، یہ کوئی قیامت نہیں آ جاتی، ناراض کرنا بھی ٹھڈو ہی کیوں آخیا کون ہے فاطمہ تو کنی جانتے ایک گل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی پاری گیا انہوں نے آخیا اور کو محمد فی اہل بیت، بھائی رسول اللہ کا خیال رکھنا کہ حضور دی آل کا خیال، ارے بھی کیا کہ جس طرح آل محمد رسول اللہ کے زمانے کھانے تھی ادھر ہی تھی استعمال چکاؤ، کھان کا رولا کوئی نہیں تھی، جو خرچہ تمہیں ملتا سی انہیں متولی رہتا، اور نہ یہ لفظ فرمایا کہ اللہ کی قسم مینو اپنے خاندان کے لوگوں کا نیک سلوک کرنا انہوں پیارا نہیں جنہ رسول اللہ کے خاندان کا نیک سلوک کرنا، مگر کی کریے ہوں تاری سمجھ اور میری سمجھ لو، ورنہ انہیں بےد بھی کوئی نہیں کی، یہ ٹکے دیتے حضرت فاطمہ پہ جالی یہ جڑا بھی بنا روایتہ نہ شیعہ کی موت مریا نہ سنیا آگے لاؤنا جی پھر حضرت احترام نے جواب دیتا کہ متولی میں باقی خرچہ ملوں گا تھوڑے نال نیک سلوک میں اپنی اولاد تو بات کروں گا، مل جا رہا حضرت علی رضی اللہ دور تک کسی نے انہوں نے خرچے کی کوئی کمی بیشی نہیں کی، بےادبی کوئی نہیں ہوئی، ناراض نہیں کی، وہ ناراض ہو گئی میری گل نہیں منی متولی نہیں، تو غضب ناراض ہو جانا رہتا بات ہے، اغضاب کہ کوئی بندہ جان کے ناراض کرے کہ میں کرنا ہی کرنا، بے قدری اور توہین جرم ہے، یہ بری گل ہے، یہ حضور نے کیا ورنہ غصے ہو جاتے، حضرت فاطمہ ہی حضرت علی رضی کئی باری ناراض ہوئی، صحیح حدیث چاہتا شیعہ جی آتا سارے جی تو ناراضگی کوئی گل نہیں، ناراض کرنا بری گل، کوئی جان کے میرے گالا کرے مولوی صاحب ناراض ہو جان یہ برا کر، جی کسی گل چاہ کے میں کوئی دعا تو سے ناراض ہو گیا وہی سمجھ عالم دی اور یہ ناراض ہونا کوئی گل نہیں، یہ بشر دا یہ حق ہے، اور اتنے میں کثیر رحمۃ اللہ پڑھدا ٹھیک ہے زیادہ یہ آدھے بھی اس تو نہیں زمین میری بے حضور دی وراثت نہیں ہوتی، مگر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا یہ بھی قرآن لکھتے ہیں اور یہ ان کی تائید بھی کی وہی ہفتہ ملائی کون انصاف وصیت ہی کرنا بھی پور آدھے کا مانا ضروری یہ نہیں بھی نبی اللہ وارث کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی ہو سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف ایک وصیت کیا کہ ہو جاندے ہیں مگر لا نورث لینا دنیا مات رکھنا صدقہ اس میرا نہیں وارث ہونا کیونکہ میں جائیداد نہیں رہتا وقف کر ویکون تخصیص ہو من حیث جواز جعلی مالا کلہ صدقہ اور اس کو پھر نہیں نبی کی جائیداد تقسیم ہوئی کہ آپ نے وقف کرا دیتا وارث مارو ابو الاضحى وہ اللہ صلاح کرو زیادہ لوگ تو یہاں دے نبیاں اللہ وارث نہیں ہوں اس تو نہیں میں وقت قبر مان ثانیہ ومات خدام من حدیث مالک وغیرہ ابن جلال الارض نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقتم ورثتی دینار ما ترکت بعض نفقت نتائی امانت عاجلی عاملی فصدق مگر دوجا مانا جڑا ہے کہ حضور وقف کر گیا تھی وہی تائید اس حدیث نہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہا میرے وارث دینار درہم نہیں تقسیم کریں گے جو میں اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے نمائندوں کے خرچے کے بعد چھڈیا پا صدقہ میں انہوں وقف کر اعلان کرتا وقف ہوتا آدھے اس حدیث تو تائید ہوتی ہے کہ وقف والا مانا جڑا زیادہ میں تھوڑے سامنے علمی انداز نہ پوری بات بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ جو کسی دے حق ہے مینوں بھی اجر دے اور تھوڑے دینا دی جگہ پیدا کرے اگر کوئی خطا اور غلطی اللہ مینوں بھی معاف کرے اور حق سمجھن دی قبول کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اچھا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد میت کے 3 دن کے سوگ کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور ان تو بعد بیوی جڑی اس لیے 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا واجب ہے نہ کرے تو گناہگار ہے لازمی ہم کرنا ہی کرنا مسلمان ہوتے ہیں جی اللہ اور آخرت میں من 4 مہینے 10 دن عربی زبان احداد لفظ دی استعمال ہوتا عدت وکری گل ہے کہ 4 مہینے 10 دن نکاح نہیں کر سکتی مگر یہ جڑا ہے اس نال سوگ کرنا کوئی خوشبو نہیں لگاؤنی مہندی نہیں لاؤنی زیورات نہیں پہنے ریشمی لباس نہیں پہنا کنگھی پٹی نہیں کرنی سادہ نہ رہا یہ سب کچھ احداد چاہتا سوگ خامن واسطے بیوی تے لازم ہے کہ ایڈا رشتہ تیرا ہوگا یہ نہیں جو مریا تم اور اپنا بن سمجھ کے تری پھرے نہیں احترام ہونا چاہیے اس رشتے کا 4 مہینے 10 دن نہ نواں نکاح کر سکتی عدت نہ کوئی دے بوزی نہ کر سکتی بیوی تو علاوہ دوجے رشتے دار جڑے ایک دن بھی سوگنا کرن تو کوئی گناہ نہیں اس سے اپنا کھان کون کام کار کرن کارخانے چلاؤ بالکل کوئی گناہ نہیں بلکہ بہت چنگی گل ہے اپنے پہ کمی لگن یہاں کی لازم نہیں جائز ہے اگر کرنا چاہتے اجازت ملی ہے بھی 3 دن افسوس کر سکتے
جنہوں نے افسوس ہے نہیں روٹی نہیں پکاؤنی، کئی بےوقوفاں دے جی گھر چ روٹی نہ پکے، یہ بھی ایویں گل ہے، بچے بھوکے مار دیں، پہلے دن تو بہت مرد نا کہ وہ نیانے کو روٹی بھی نہیں کھاؤ، کسے گھروں آؤ دی کھوانی کوئی نہیں، جیسے مریا پچھا کپڑے چڑھے جی پکا کے کھا رہا ہے، دین جڑا ہے جلدی نہیں ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے، وہ دوسرے اگر ہمدردی کرتے کھانا پہ بسم اللہ اچھی گل ہے بھی وہ بیچارے مصیبت کا انہوں تعاون کرو، مگر یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ گھر چ نیانے منگتے تو انہوں چاہ نہ دو بسکٹ نہ روٹی نہیں، بے شک خراب ہوا، تیرہ دن صرف اجازت ہے کہ اگر وہ کرنا چاہتے افسوس تو کر۔ حضرت زینب بنت جاش ہے، حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ والد ابو سفیان فوت ہوئے، خبر آئی، تیسرا دن ہوا زینب سی انہوں نے پائی فوت ہوئے، تیسرے دن خوشبو منگائی، رسول اللہ تو بعد دی گل حضور دی ڈی ہے، ایک تو باپ فوت ہوا کہ پائی منگوا کے تو خوشبو تھوڑی جی چہرے تے مڑی تے نال کیا بھی سانوں ہن بیوہ ہوندیاں تے بڈھے بڑے خوشبوؤں دی لوڑ تے کوئی نہیں، مگر اللہ دے رسول نے آخیا بھی جڑا اللہ آخر تو مندا خامن تو سوا 3 دن تو بعد نہ سوگ کرے، یہ سوگ توڑیا، پاویں باپ مر گیا پاویں رضی خوشبو مر گئی، تو یہ ورنہ نہ کرن تے گناہ کوئی، یہ تو سوگ دی گل، ایک جلوس ہے بہنا کہ صفا وچھا لو دریاں وچھا لو بہ جاؤ لوگ آ کے دعا کرن، یہ دین چ نہیں آتا، بالکل ایک دن بھی نہیں آتا، یہ سارے ملک کا رواج سمجھ لو یا معاشرہ ہے وہ لوگ آتے افسوس بھی چلو یار کتوں لگتے بہ جاؤ، ورنہ فقہ کی کتاباں کی گلیاں سے پچھاونا جڑا یہ مکروہ ہی لکھا کہ کوئی طریقہ نہیں بھی ہر آن جان والے تھی اعلان کرتے پھر وہ بیٹھے ہیں چلو اندر بہ جاؤ اپنے گھر جی بہتے سی بیٹھ کے کوئی آیا مل گیا ٹھیک ہے نہیں دیتا گلیاں چ رستیاں یہ کہا بھی مکروہ آ یہ تو دین چ ہے نہیں، ایک دن نہیں بہنتا کوئی آیا ان جی بہ جائے چلو آن والے برا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزاں اس سے ہی مبنی ہوں کہ کسی معاشرے جڑا رواج ہے اگر وہ برا نہیں خرچ کوئی نہیں۔ اگے لکھا جائے وقت لہما جناح الذل من الرحمہ کی تشریح کروا دیں، تشریح تو لمبی چوڑی کا وقت کوئی نہیں ہے، علیحدہ درس ہونے چاہیے، ویسے سورہ ہے بنی اسرائیل کی آیت اللہ نے والدین ہی فرمایا کہ اپنا جڑا نا عاجزی دا پر یہ اپنے ماں باپ کے سامنے چکائی رکھ، جی پرندہ تھلے نے اترتا تو انہیں پارا ٹھا کیتا ہوں وہی مثال دیتی بھی تم ہی ماں یا پیو کے سامنے جب جاویں یا انہوں نے کوئی گل کرنی ہوئے انہوں کے سامنے عاجزی دا فرق پا اکڑنا نہیں، تکبر نہیں، سرکشی نہیں کرنی، دکھ دینے والی گل نہیں، وشیا رہی انہوں کے سامنے، یہ اللہ نے ہدایت دیتی ہے، مگر یہ جو عمل ہے وہ تھی ویکھتے جی بدقسمت لوگ جڑے والدین کے سامنے کیویں سرکشی رکوع کرتے، ماواں گالاں کرتے، باپاں مارتے، تو یہ تو قیامت آئی ہے نا، ورنہ دین سے آتا کہ ماں باپ کے سامنے وش کے جامع سامنے سے نیمیا ہوئے چکیا رہے۔ قرآن پاک میں بات کرنے کا منفی انداز کیوں ہے، جیسے ومار صلی اللہ کے رحمۃ اللہ سیدھا کیوں نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سورہ الانبیاء دیا ہے کہ ہم نے تو نہیں بھیجا آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت، وہ ہمیں اتنا کہنا چاہیے کہ آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بھیجا، مثبت ہوں پازیٹو، نیگیٹو کیوں کہ نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت، یہ کیوں بولیا بھائی یہ میرے عزیز جڑا ہے نا مات کرندہ یہ بھی زور پیدا ہو جاتا حسن اتنا ہم نے رحمت بنا کر بیٹا کوئی زوردار بات نہیں جڑے اور یہ جڑی دے بارے توجہ فرماؤ یہ جگہ چکا لیا نا حضور جہانہ دی رحمت ہے آپ ہی ساری دنیا میں سب کوئی بن دے یہ شاید ہے مفہوم کوئی نہیں، لوگوں نے خدائی آپ دے سپر کر دی گروہ ہی اٹھ کھڑا ہوا سب کچھ آپ بن دیا نہ یہ مانا کوئی نہیں، صرف یہ ابھی کافر بے ایمان جڑے سے آدھے یہ تو منحوس آیا جدوں تو آیا گھر گھر لڑائی ساتھ بھڑا بھراواں کا ویر پی گیا پیو پتنا لڑ دیا برا نہ ہوا چاہیے ہی کوئی مومن ہو گیا کوئی کافر اس لڑائی نو آدھے سی ساری شرارتیں دے پر یہ منحوس آ اللہ نے وہ جواب دیتا کہ بکواس کر دے ومار صلی اللہ کے رحمت اللہ آپ نحوست نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں پر رحمت کریں، حضور نہیں رحمت ہم رحمت کریں، ایک مفعول لہو کلو جلا رہا پڑھو پتا لگے ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا لڑائیاں نہیں بھیجا، یہ ربی اپنی بدماشی ہے کہ بدقسمتی نہ آپس ساتھ پابند ہے، ہم نے تو نہیں بھیجا آپ کو مگر صرف اس لیے کہ لوگوں پر رحمت کریں، جس طرح میں نا کہ میں نے تو بچے کو صرف اس لیے مارا کہ اس کو ادب سے تعدیباً اس طرح رحمت نہ یہ رسول اللہ نے رحمت نہیں کیا گیا، حضور اپنی جگہ رحمت ہے ٹھیک ہے مگر عید کا مانا ہے، عید کا مانا ہے کہ ہم نے تو آپ کو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ہم لوگوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہدایت مل جائے دارا عید کا مفہوم ہے، لوگوں نے اپنی بدقسمتی نہ نہیں رحمت تو فائدہ اٹھایا تو فساد شروع کر رہے تھے انہوں نے اپنی بدقسمتی۔ السلام علیکم، میری والدہ رضا علیہ سے فوت ہو گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ، ان کی مغفرت کی دعا بعد نماز جمع کروا دیجیے، شکر۔ علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی